یہاں پر وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. جی ہاں. دیکھیے سوال جو ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں سچ کیا ہے. میرے خیال سے سچ انسانیت ہونی چاہیے. دھرم ایک انسانیت, ہیومینٹی. سو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہیومینٹی فرسٹ. آئی تھنک دھرم, ہر دھرم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یو آلویز ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز. میں آپ کے بہت سارے شوز دیکھا ہوں. یو ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز, بٹ وائی بائی اے نیم, وائی ناٹ بائی اے نیم ایز ہیومینٹی. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنے اچھی باتیں کر رہے لیکن ہیومینٹی کیوں نہیں کہہ رہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم, ایک سوچ, انسانیت, بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا؟ کہیں پر کوئی عورت کو الگ سے پردہ کرنا پڑے گا؟ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا پہلے سوال پہ کہ جو منی اسکرٹ پہنے اور جو برقع پہنے تو منی اسکرٹ پہ نظر پڑے گی. پر اگر وہ انسان خود پڑھا لکھا ہو جس کی نظر جاری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ اسکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. غلطی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب, بہت اچھا سوال ہے. پہلا سوال, میرے کئی سوال ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا. جی میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کئی سوال ہیں. انشاءاللہ مجھے موقع صرف 2 دن کے اور 2 سوال لے کے آئیں گے, واپس آپ کے پاس آئیں گے ضرور. بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں, ہیومینٹی ہونا چاہیے, مطلب انسانیت. یہ دھرم کیوں, اسلام, ہندوازم, دھرم کیوں, انسانیت ہونا چاہیے. اور پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت نہیں, اس کی مثال میں بعد میں دوں گا. پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہیں. پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے, آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لیے. آپ سمجھے نا, اچھا انسان مطلب جسٹ پاس اسکول, ہم چاہتے ہیں گریجویشن ہو. آپ کے اتنے قریب آنا, آپ سے اتنی بات کرنا, میں پہلے شاید 2 سوال کا جواب دوں. میں صاحب پلیز سر, پلیز. باقی لوگ بیٹھے رہے, ڈیفینیٹلی میں پہلے دونوں سوال کا جواب دوں گا اور پھر آپ ہی جاؤں گا. ہاں جی. میں روں گا, ڈرو مت, انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا. تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے, لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے ہیں. میں دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں, اور میں یکسانیت پہ بات کرتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے, سملیرٹی ناٹ ڈفرینس. تو میرا صحیح مقصد ہے آپس میں یکسانیت کا. اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں, انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں؟ کیا گاندھی جی کے, کس کی بات؟ کوئی تو ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے, خدا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ جو کہیں گے انسانیت ہے, میں شاید وہ بات نہیں مانوں گا. ڈفرینس ہوگا نا. کئی بات ہمارا یکساں رہیں گے, کئی بات نہیں بھی رہیں گے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کتنے بات میں وی میں ڈفر. آپ کہیں گے کہ آگے رکھو, میں کہوں گا پیچھے رکھو, تو جھگڑا ہوگا. تو اسی لیے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا. آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں, سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم. آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اسٹڈی کیا ہوں. لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر ہو, سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا, ہمارا خالق, ہم کو بنانے والا. وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے, تو وہ جو ہمیں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی لیے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس, ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے, غلط فہمی, لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا, تو کیا میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے. تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر, کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں. جتنے پہلے کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کی چتا میں آپ بھی مر جاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے. کس کے طرف سے؟ انسان کی طرف سے. خدا کبھی لکھ ہی نہیں سکتا ایسا. خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علم مت دو, لکھا ہے لیکن وید میں, قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پہلے ہدایت, علم دو عورت اور مرد کو. اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا, وہ غلط کر رہا ہے, اس کو سزا ہوئیں گی. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مسلم کو مت دیکھو. تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں اسلام, اسلام کے معنی ہے امن. اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی ساری خواہشیں اللہ کے حوالے کرنا, خدا کے حوالے کرنا.
تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا اپنی ساری خواہشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. میں تقابل مذاہب کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے اباؤٹ ماڈسٹی, بائبل میں بھی لکھا ہوا جو میں کر چکا ہوں میرے کسٹ میں. تو میں یکسانیت لے کے آ رہا ہوں. تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے, تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں. میرے پورے تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے, ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی. تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں, اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی. آپ سمجھے نا, تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کا جو دوسرا سوال تھا, آپ کا دوسرا سوال کیا تھا بھائی صاحب؟ دیکھیے, وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آپ نے کہا اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ قرآن, جیسا لکھا تھا کہ آدم اینڈ ایو دے ور دا فرسٹ پیپل, جو پہلے آئے. اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ہیونگ سیکس ود دا سیم برتھ, آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ دے کانٹ مطلب ہیو ریلیشنز. تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلی, ویسے وقت کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن سب سے آخر میں آیا, لاسٹ میں آیا, جو مجھے خود پتا نہیں. کیونکہ میں آج میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کہیں کسی سورس سے انسان کو بھیجی, اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ, کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے. میرے خیال سے اس میں بھی کئی بدلاؤ آنے چاہیے, جہاں پر انسانیت کو بہت حق ملنا چاہیے. آج کے دن میں آج آپ اتنے ہی کہتے ہو جتنا اس میں باؤنڈیشن آپ کو دیا گیا. آپ کو جو لکھا ہوا ہے آپ وہیں تک بولتے ہو, لیکن اس کے آگے کئی چیزیں ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک درخواست ہے. میں سسٹم بدل نہیں سکتا, مجھے اتنی حق نہیں ہے. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جتنی ہر ایک کو, بالکل صحیح, جتنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے, جتنا قوت دیتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کام بھی نکالتا ہے ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جس طریقے سے انسانیت آگے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے اصول بدلتے جاتے ہیں. بالکل صحیح, لیکن بنیادی اصول وہی ہے. بنیادی اصول ہے کہ خدا ایک ہے, ایک دم اس کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی مت کرو, صحیح ہے. بت پرستی مت کرو. تو یہ اصول ویدا میں بھی ہے, یہ اصول بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. لیکن جو اسمال ایسپیکٹس ہے دیٹ میں چینج. اور 1400 سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب آخری پیغمبر بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ this day I will complete my favor on you and have chosen for you Islam. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری آیا, اس کے بعد there will be no addition. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو سارے کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے, شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہے, نعوذ باللہ, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سمجھے نا, تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے. تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے, اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں, آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. تھینک یو.